السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بند کرو، یہ ہٹاؤ چلو لے کر چلو لے کر۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں جیسے ایک شعبہ عقائد کا ہے، شعبہ عبادات کا ہے، ایک شعبہ معاملات کا ہے، شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ ان تمام شعبوں میں ایک شعبہ معاشرت کا ہے۔ معاشرت جو ہماری نادانی اور بے عملی کی وجہ سے تقریباً ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ آج ہم اسی اہم شعبے کے اوپر کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس طرح بنایا ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ تو فطرت اس کی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا، اور نہ شریعت نے اسے تنہا رہنے کی اجازت دی ہے کہ کہیں جنگل میں چلا جائے، جوگی بن جائے، معاشرے سے کٹ جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو دو باتیں، ایک تو انسان کی فطرت اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا، اور دوسرے شریعت نے اجازت بھی نہیں دی ہے کہ وہ تنہا زندگی گزارے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اسے لوگوں کے درمیان رہنا ہے۔ اب جب لوگوں کے درمیان وہ رہے گا تو بہت ساری چیزوں سے اس کا واسطہ پڑے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو رویہ ہوگا، دیٹ از کالڈ معاشرت، ٹو لیو ٹوگیدر۔ اس کے لیے پراپر ورڈ آتا ہے ایک ساتھ رہنا، معاشرت۔ واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ آج عام طور پر علماء یہ تقریر کرتے ہیں کہ بھئی عقیدہ بہت اچھا ہونا چاہیے، عقیدے کے اوپر کافی زور دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عقیدہ بنیاد ہے، لیکن عقیدہ بیان کرتے کرتے عمل کو ایک دم نظر انداز کر دینا یا اس کی اہمیت کو گھٹا دینا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ تو مرجیت کی طرف رہنمائی کرنے والی بات ہو گئی۔ عقیدہ ہی سب کچھ، عمل کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ آئیے دیکھتے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا
وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في کتاب البر والصلة والادب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا صحابہ کرام سے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں، غریب کس کو کہتے ہیں؟ غریب. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، غریب وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ متا ہو. یہ درہم کیا ہوتا ہے؟ لیس لہ درہم یعنی لا یملک مالا، یعنی اس کے پاس مال نہ ہو، اور متا نہ ہو. متا کس کو بولتے ہیں؟ مما یحصل بہ النقد، یعنی جس سے روپیہ حاصل ہو. یعنی روپیہ بھی نہ ہو اور جس چیز سے روپیہ ملتا ہے وہ بھی نہ ہو، یعنی مال اور متا دونوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دنیا کے مفلس کی بات نہیں کر رہا، میں آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں. گویا دنیا کے اندر جو آدمی مفلس ہوتا ہے یہ مجازی اور غیر حقیقی مفلس ہے، اس لیے کہ غریبی آتی ہے چلی جاتی، یاتی بیدھب، آتی ہے چلی جاتی. لیکن حقیقی مفلسی آخرت کی مفلسی ہے کہ ایک دفعہ آئی تو پھر جاتی نہیں ہے، تو حقیقی مفلسی وہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاتا ہوں حقیقی مفلس کون ہے قیامت کے دن؟ کمائے خود اور دے دیے دوسرے کے. ایک تو بڑا مفلس کون ہے؟ یہ دیکھو پنیا کیا ہوتا ہے یار، تو بیمار آدمی ہے یار. کماؤ اور دے دو دوسرے کو. دیکھو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مفلس حقیقی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز کے ساتھ. دیکھو نماز قبول ہو گئی اس کی، جی اس کا مطلب یہ ہوا عقیدہ اس کا صحیح تھا. اگر عقیدہ صحیح نہ ہوتا تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب عقیدہ بھی صحیح تھا. یاتی یوم القیامت بالصلاۃ، نماز کے ساتھ آئے گا، نماز ہوئی ہے اس کی. وہ سیام، روزے بھی اس کو ہو گئے اس لیے کہ عقیدہ صحیح تھا. وہ زکات، اور زکات بھی اس نے دی، ادا ہو گئی، قبول ہو گئی. وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، آیا ہے کسی کو گالی دے کر، جی گالی دے کر آیا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دوسروں کو برا بھلا کہنا ایک الگ بات ہے، صحابہ کرام کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کی شناعت اور قباحت مزید بڑھ جاتی ہے. وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، آیا ہے وہ کسی کو گالی دے کر برا بھلا کہے گا. وہ قذف هذا، کسی کو پر الزام لگا کر. وہ اکل مال هذا، کسی کا مال کھا گیا. وہ سفک دم هذا، کسی کا مرڈر کر دیا. وہ ضرب هذا، کسی کو مار دیا. اب ظالم اور مظلوم دونوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. اب وہاں تو بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا، ننگا کھڑا ہوگا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ تھوڑی ہوگا. دینے کے لیے یہی جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں، جو اس نے روزے رکھے ہیں، جو اس نے دیگر عبادتیں کی ہیں، یہی نیکیاں ہیں اس کے پاس. اب یہ ساری نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی. اگر معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مظلوم کے گناہ لیے جائیں گے اور ظالم کو ڈال دیے جائیں گے. اور اس کے بعد فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا. عجیب بات ہے، عقیدہ صحیح ہے، نماز صحیح ہے، روزے صحیح ہیں، زکات صحیح ہے، اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ صحیح ہونے کے بعد اس کی معاشرت صحیح نہیں تھی. معاشرت صحیح نہیں تھی. جی معاشرت کا میں نے کیا مطلب بتایا؟ لوگوں کے ساتھ رہے گا، ایک دوسرے سے واسطہ پڑے گا. واسطہ پڑتے وقت اس وقت جو ہمارا رویہ ہو وہ رویہ معاشرت کہلاتا ہے. یہ بات ذہن نشین کریں کہ بنیادی طور پر اہم مخلوقات تین ہیں. ہمارا تینوں سے واسطہ ہے. عجیب بات ہے، تینوں سے واسطہ ہے. ایک مخلوق ہے، چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. کون سی اہم مخلوقات؟ حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے.
اور جنوں کو آگ کے شعلے سے اور آدم کو مٹی سے. یہ 3 مخلوقات ہیں، نوری، ناری، خاکی. اور ہمارا تینوں سے واسطہ ہے. پہلے ہم جنوں کو دیکھتے ہیں، جنوں سے بھی ہمارا واسطہ ہے. اچھا، جنوں سے بھی واسطہ ہے؟ جی ہاں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن. رواہ الترمذی فی ابواب الطہارہ. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الطہارہ کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذَاتُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ. یہ اس لیے کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے، اس کھانے کو ناپاک مت کرو. اس کا مطلب ہمارا تعلق جنوں سے ہے، اور جب ان سے واسطہ پڑے تو ہمارا رویہ کیا، ان کے کھانے کو ہم خراب نہ کریں. فَإِنَّهُ ذَاتُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ. جی ہمارا تعلق فرشتوں سے بھی ہے. جی دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من اکل البصل والثوم والكراس فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواہ مسلم فی کتاب المساجد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المساجد کے اندر لائے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس سبزی سے کھا لے. سبزی کون سی؟ لہسن، کچی لہسن. اور ایک مرتبہ آپ نے کہا جو آدمی کچی پیاز کھا لے، جو آدمی کچی لہسن کھا لے، اور جو کراس کھا لے. کراس کہتے ہیں گندرا، اس کو انگلش میں لیک کہتے ہیں. لیک LEEK. لیک مینس گندر. گندرا جب پیاز جیسی ہوتی ہے، پیاز جیسی ہوتی ہے، ڈنٹل وغیرہ، اور اس کا اس کی جو شاخ ہوتی ہے وہ پیاز جیسی ہوتی ہے. بہت گندھاتی، بہت زیادہ وہ بدبو آتی ہے. تو جو آدمی کچی پیاز کھا لے، کچی لہسن کھا لے، اور یہ گندنا کھا لے، لیک، تو جب تک منہ میں اس کی بدبو ہے فلا یقربن مسجدنا، مسجد میں گھسنا تو دور کی بات ہے، مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اس لیے کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے جو تمباکو کھاتا، جو سگریٹ پیتا، جو گٹکا کھاتا، یہ 1 مہینہ آتا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے سدھرنے کا. سحری سے لے کر غروب آفتاب تک تمباکو کھانے سے رکیں گے، اور جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکل تنی بہت ٹھوکو تو، اور پھر جیسے پرساد لیتے ہیں، معلوم ہے تبرک لیتے ہیں، ایسا اٹھائے مسجد کے باہر نکل. فلا یقربن مسجدنا. یہ سگریٹ، یہ بیڑی، اس کی بدبو جب تک منہ میں رہتی ہے تب تک آدمی مسجد کے قریب نہ. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں فرشتے رہتے ہیں، اور جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں. آپ کون ہوتے ہو؟ فرشتوں سے تعلق کے وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری ذات سے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ تیسرے، گھر سے بھی ہمارا تعلق ہے. اب گھر سے جب ہمارا تعلق ہے تو اس سے بھی معاشرت ہماری اچھی ہونی چاہیے. دلیل یہ حدیث ہے. وعن عامر بن سعد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہروا افنیتکم فإن اليہود لا تطہر افنیتها. رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط وقال الالبانی هذا حدیث صحیح. حضرت عامر بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے افنیا کو پاک. افنیا کس کو بولتے ہیں؟ افنیا یہ فناؤن کی جمع. فنا کہتے ہیں المتسع من الارض امام الدار. گھر کے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی سرحد ختم ہوئی، گھر کی حد ختم ہوئی، اس کے بعد جو آگے جو کھلی ہوئی جگہ ہے اس کو صاف پاک رکھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی جگہ پہ گھر بنائیں گے، اور اس کے بعد جو نلوا ہے اگما چلتا ہے وہ کہاں بس لاڈی ڈال دیتا ہوتا ہے.
ہوئی گئے کور ہوئی گئے. اور اوکرے بعد اگوا اب ہمارے یہاں کر کے دیکھیے آگے پھر ٹانکی رکھتے ہیں, ٹانکی کے آگے پھر موٹر سائیکل لگتے ہیں, موٹر سائیکل کا کھٹیا بچھا لیتے. ایک تو نواب رہے نواب, اس کا ایک گھوڑا تھا, اس نے سائز کو دیا تھا کہ ذرا اس کی اچھی طرح رکھوالی کھواری کر. اور خریرا کرنا جانتے ہیں, اردو ہے, اور عربی میں اس کو کہتے ہیں فرجنا یفرجن فرجنتن, خریرا کر. وہ برش لے کر کے گھوڑے کو صاف کرنا برش. گھوڑوا گم ہو گیا, یہ رہتے گا یہ نہیں, گھوڑوے نہیں کہاں چلا گیا, بڑا پریشان بنا, تھک گیا. جب رونے لگا کہا کہ اب تو میری گردن بچنے والی نہیں, اتر جانے والی. نواب صاحب کو پتہ چل گئے گھوڑوا گم ہو گیا, اتار دے منڈی. ایک ترکیب سوچی, گیا اور جنگل سے خرگوش پکڑ کر کے لایا, اور وہ رسی جس سے اس نے گھوڑے کے پیر کو باندھنا ہوتا تھا اس رسی سے بیچارے خرگوش کا پیر باندھ دیا, اور وہ جو برس تھا خریرا کرنے والا لگا اس کو خریرا. نواب صاحب آئے, کیا بے وقوف کیا کر رہا ہے یہ؟ ارے کہا نواب صاحب کتنا دن سے کاٹ رہے ہو کہ خریرا نہیں کہ گھوڑوا کے, صبح سے خریرا کرتے کرتے اتنا بڑا ہو گیا, بولیے آگے کروں کچھ, ارے رہن دے اتنا تو رہن دے. تو یہ معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ سڑک رہتی ہے 25 فٹ کی, اور اس سڑک کو ویسے ہی بنا دیا جاتا ہے جیسے گھوڑے کو خرگوش بنا دیا جاتا ہے. مسلمان کرتا ہے ایسا, یہ ایزا نہیں ہے. طہروا افنیتکم, تم لوگ اپنے صحنوں کو, اپنے افنیہ کو, اپنے گھر کے سامنے جو جگہ ہے کھلی پڑی ہے اس کو صاف رکھو. فناؤن کی تشریح علامہ صنعانی نے کی ہے کہ ما یتصل بالدار, گھر سے جو چیز متصل ہو. اور ایک عجیب تبصرہ کرتا ہے شارح, کہتا ہے وَإِذَا أَمَرَ بِتَنْظِيفِ مَا يَتَّصِلُ بِالدَّارِ فَبِالْأَوْلَى الدَّارِ وَالْأَوْلَى مِنْهَا صَاحِبُ الدَّارِ. کتنا عجیب تبصرہ ہے. کیا بولتا, ارے کچھ سمجھا تمجھے تو نہیں, ہاں سمجھنے کی کوشش کرو, آئیں بائیں شاہ نہیں ہوتی تقریر. یہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ گھر نہیں, گھر کا جو اگلا حصہ جو تمہارا نہیں ہے تمہارے سامنے ہے اس کے صاف کرنے کا حکم دیا ہے جو تمہارے گھر سے متصل ہے, تو گھر کو صاف کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے نا. گھر کا باہر جو تمہارا نہیں ہے وہ حصہ, اس کا صاف کرنا ضروری ہے, تو گھر صاف کرنا ضروری ہے اور زیادہ ضروری. والاولا منہا, اس سے زیادہ گھر والوں کو صاف رہنا ضروری ہے. نہ گھر کے سامنے گندگی ہونی چاہیے, اور نہ گھر میں گندگی ہونی چاہیے, نہ گھر والے گندے ہوں. جی تو طہروا افنیتکم, اپنے صحنوں کو صاف رکھو. گھر کے سامنے یاتی کرمن مت کرو, تجاوزات مت کرو, صاف رکھو. لوگوں کو تکلیف ہوتی, وہ تمہاری جگہ تھوڑی, تمہارے باپ کی جگہ ہے, وہ تمہارے باپ کی جگہ ہے, وہ تم نے گھیر کر کے رکھا ہوا ہے, وہ عوام کے لیے ہے, عوام کے لیے ہو جائے. تو طہروا افنیتکم, تم لوگ اپنے گھر سے متصل زمینوں کو صاف. کیوں؟ فإن اليہود لا تطہر افنیتها, اس لیے کہ یہودی لوگ یہ کام نہیں کرتے, اپنے گھر کے سامنے والے حصے کو صاف نہیں رکھتے. بڑے گندے ہوتے ہیں یہ, بہت گندے ہوتے ہیں یہ لوگ. لہذا جو حرکت ایسی کرتا ہے در حقیقت یہودیوں کی روش کے اوپر ہے. کبھی کبھی تو ہمارا تعلق پرندوں سے ہو جاتا ہے. اللہ, ایک حدیث دیکھیں, حدیث اس طرح, وان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل منزلا فاخذ رجل بیض حمرۃ فجاءت ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايكم فجع هذه ببيضتها فقال رجل یا رسول اللہ انا اخذت بیضتها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردد رحمت اللہ. رواہ البخاری فی الادب المفرد. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی طرح ادب المفرد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, تو ایک صحابی گئے, ایک جھاڑی تھی وہاں, دیکھا کہ وہاں ایک لال چڑی نے, ہمارا ایک لال چڑی نے چھوٹے چھوٹے انڈے دے رکھے تھے, اس کا گھونسلہ تھا, انڈے لے کر کے آ گئے.
اب وہ جب چڑی آئی تو دیکھا انڈے ہے نہیں, گھوم کر کے آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر منڈلانے لگی. فجاءت ترف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھڑپھڑانے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے قراری دیکھی, فرمایا ایکم فجا ہذہ ببیضتھا, کس نے اس کا انڈا لے کر کے اس کو تکلیف پہنچائی ہے, یہ ہمارا نبی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جو پرندے کی تکلیف کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس کرے وہ اس کے ماننے والا بڑا آتنکوادی اور جو ہے دہشت گرد کیسے ہو سکتے؟ یہ تعلیم اسلام تھوڑی دیتا ہے. پرندے کے پریشان ہونے سے اگر ہمارا نبی پریشان ہو جائے تو اندازہ لگے یہ رحمت کا. فرمایا ایکم فجا ہذہ ببیضتھا, اس کا انڈا لے کر کے اس کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ اللہ اکبر, کس نے تکلیف پہنچائی؟ وہ آدمی آگے بڑھا, فقال الرجل یا رسول اللہ انا اخذت بیضتھا, ارے اللہ کے رسول انڈے بڑے پیارے پیارے تھے, اس کو لے کر آ گیا ہو, اردو لے آ کر کے لوٹا. رحمت اللہ, اس چھوٹی سی چڑیا کے اوپر رحم کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جا کر کے وہیں اس کے گھونسلے میں رکھ دو. گویا کہ پرندوں سے بھی ہمارا تعلق ہے جی, اس کے ساتھ بھی ہماری معاشرت اچھی ہونی چاہیے جی. گھر سے ہمارا تعلق اچھا, اور جنوں سے ہمارا تعلق اچھا, فرشتوں سے ہمارا تعلق اچھا, پرندوں سے ہمارا تعلق اچھا. اس کے بعد ذرا باہر نکلیں, پڑوسی ہے, پڑوسی 10 منٹ رہے گا تو بتا دیجیے گا. پڑوسی, ہم پڑوسیوں کو کوئی خیال نہیں رکھتے. ایک حدیث دیکھتے ہیں, حدیث سر وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه, رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے تھے اور وہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتا رہے تھے کہ میں نے یہ گمان کیا کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے, حصہ نہ مقرر کر دیا جائے, چاہے وہ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اس کے ساتھ حسن سلوک یہ ایمان کا حصہ ہے. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, یہ حدیث امام ترمذی کتاب الزہد میں لائے جس کا میں نے ٹکڑا پڑھا ہے. گویا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے, تو واسطہ پڑتے وقت پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے وہ بتا دیا گیا. اتنا بڑا ایسا لگا جیسے وراثت میں ان کو حصہ دے دیا جائے گا. اب گھر کے اندر دیکھیں, گھر کے اندر کون کون رہتا ہے؟ پہلے لے لیتے ہیں بیٹیوں کو اور بہنوں کو. اب بہنوں کا حصہ مارنے میں تو حاجی نمازی سب برابر ہے. حاجی صاحب, میں کہتا ہوں تم حج کر کے کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے منڈی رگڑ ڈالو, اگر تم نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہوا ہے جہنم میں جاؤ گے. اور جانتے ہو کیسی جہنم میں؟ خالدن فیہا, ہمیشہ رہو گے. اللہ, یہ مسلمانوں کے لیے نہیں آتا لیکن یہاں ہے وراثت نہ دینے والے کے بارے میں. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. حدیث اس طرح وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون لأحد 3 بنات او 3 اخوات او ابنتان او اختان فيتق الله فيهن ويحسن اليهن الا دخل الجنة, رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو سعید خدری ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں, 3 بنات او 3 اخوات, 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں, او ابنتانی یا 2 بیٹیاں ہوں, او اختانی یا 2 بہنیں ہوں, فیتق اللہ فیہن, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے. وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ, اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت میں چلا جائے. دخل الجنہ, جنت. یا بہن کا حصہ مار کر کے بیٹھ جاتے, بہن کا حصہ مار کر کے بیٹھے ہوئے, اللہ دخل الجنہ, نہیں تو اللہ دخل النار, جہنم. تو بیٹیوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. بیٹیوں سے واسطہ پڑتے وقت ہماری معاشرت کیا ہونی چاہیے, ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟
بہنوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان سے واسطہ پڑتے وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ What should be our behavior؟ ہمارا رب کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ That is. اور گھر میں اور کون رہتا ہے؟ گھر میں میاں اور بیوی رہتے ہیں. چلیے ہم جب آتے ہیں مولا صاحب ایک بات بولنی تھی کہ بولے گا میرا حق، گھڑی نہ دیکھوں نہیں ٹھیک ہے وہ 10 منٹ پہلے بول دو. تو ایک صاحب جب کوئی آتا ہے کہتا مولوی صاحب میرا حق میری بیوی کے اوپر کیا ہے؟ ایک صحابی آتے ہیں وہ الٹا پوچھتے. چلیے دیکھتے ہیں حدیث اس طرح. وان حکیم ابن معاویہ القشیری عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیہ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. رواه ابو داؤد فی کتاب النکاح. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے. راوی حضرت حکیم ابن معاویہ القشیری ہیں. وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھا وہ کھلا. گھر میں چٹنی روٹی دے دیا اور باہر مرغے کھینچ رہا ہے باہر. تو انتو تیمہا اذا طعم جو کھا وہ کھلا. گھر میں چٹنی روٹی دیا باہر مرغے کھینچ رہا ہے. انتو تیمہا اذا طعم وتکسوہا اذا اکتسیت اور جو پہن وہ پہنا. ولا تضرب الوجہ عورت کے چہرے پر مت مار. ولا تقبح اس کو برا بھلا مت بول. ولا تہجر الا فی البیت گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے گھر میں حل کر. گھر کا مسئلہ سڑک پر حل نہیں کیا جاتا. کیا تعلیم ہے اسلام کی. اللہ اکبر. قربان جائیں ایک ایک ادا کے اوپر اسلام کی تعلیم ہے. یہ اسلام ہے. زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس شعبے کے اوپر گفتگو نہ کی ہو اور مفصل اور مدلل گفتگو نہ کی ہو. ولا تہجر الا فی البیت. تو بیوی کا حق شوہر کے اوپر. اچھا شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے؟ حدیث اس طرح. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. رواه الترمذی فی ابواب الرضا. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابواب الرضا کے اندر لائے ہیں. راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو ایسی عورت جنتی ہے. عورتوں کی کیا چاہیے؟ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے جو بھی جائز جتن ہوں انہیں کریں وہ کریں. تو یہ شوہروں کا حق بیویوں کے اوپر ہی ہے اور بیویوں کا حق شوہروں کے اوپر. اب رہے ماں باپ. جی ماں باپ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من ثم ابوك قال ثم ابوك. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الادب کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. کہا کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ پھر تیری ماں. کہا کہ پھر کہا کہ تیری ماں. اللہ. ایک نکتہ بتاتا ہوں علماء کے لیے آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے. سمجھنے کی کوشش کو سمجھ میں آ جائے تو ورنہ علماء کی جناب میں پیش کرتا ہوں. قرآن میں ابویہ بھی آتا ہے ماں باپ کے لیے. جی ولی ابویہ لوگ تو وراثت کا وہ ہوں طالب علم ہوں. ولی ابویہ ماں باپ دونوں. جی ولی ابویہ. اور ایک جگہ آتا ہے ولی والدیہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اچھا
وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جہاں والدین کہا ہے، والدین، وہاں حسن سلوک کی بات کی ہے. جی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہمیشہ. ہاں، لیکن جہاں ابویہ آیا ہے وہاں حسن سلوک کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب والدین کہا جاتا ہے تو وہاں غلبہ ماں کو دیا جاتا ہے، پیدا وہی کرتی ہے نا. اور وہاں دیکھو، تخت پر بیٹھنا یہ باپ کا کام ہے، ماں کا نہیں. لہذا ورفع ابویہ، باپ کو غلبہ دیا گیا. گویا کہ جب ابویہ کہا جائے تو غلبہ باپ کو، اور والدین کہا جائے تو غلبہ ماں کو. جہاں بھی والدین آیا ہے وہاں حسن سلوک کی بات آئی ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے بطور خاص ماں تمہارے حسن سلوک کی مستحق ہے. یہ نکتہ ہے ابویہ کا اور والدین کا. جی جی جی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں بھی آپ دیکھیں گے والدین کا تذکرہ، والدین کا تو حسن سلوک کا تذکرہ ہے. وہ ابویہ جہاں آیا وہاں حسن سلوک نہیں ہے، وہاں حصہ حصہ. یا اسی طریقے سے ان کا مرتبہ بتایا گیا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے وغیرہ وغیرہ. پیدا کون کرتا؟ ماں کرتی ہے نا. اور 3 چیزیں ایسا کرتی ہے باپ کر ہی نہیں سکتا. 9 مہینہ پیٹ میں اٹھاتی اور پیدا ہوتے وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے. بعد عورتیں مر جاتی ہے، وہ تکلیف اٹھاتی. اور پھر جب پیدا ہوتا ہے تو مفسر قرآن تو دھونیا رحمہ اللہ، عبد القیوم رحمانی رحمہ اللہ، جو علماء چلے جاتے ہیں نا ان کی جب یاد آتی ہے تو دعا نکلتی ہے. یہ ہوتے ہیں علماء. جی، یہ ہوتے ہیں علماء کہ علماء انہیں یاد رکھے اور دعا کرے. کہا ہے جب پیدا ہو جاتا لڑکا تو یک پوکھرا دودھ پیا دیتی، پوکھرا دودھ پیا. تو دودھ پلانے والی وہ، نگہداشت کرنے والی وہ، پیدا کرتے وقت تمام طریقے کی تکلیفیں، درد زے کی تکلیف جو اٹھانے والی وہ، اور 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے والے. 3 کام ایسے کرتے باپ کر ہی نہیں سکتا. لہذا 3 درجے تو ایسے ہی منطقی طور پر لاجیکلی اس کے ہونے چاہیے. 3 مرتبہ اس کے بلند کر دیے گئے. جی، ثم امک ثم امک ثم ابوک. جی، تو ماں کے ساتھ حسن سلوک اور باپ کے ساتھ حسن سلوک. تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرت کے وقت ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. بازار میں نکلتے ہیں، بازار والوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. جی، بازار والوں سے باہر نکلے، پڑوسی ہے، پڑوسی کے بعد بازار ہے، بازار بھی جاتے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی اسحاق قال سمعت ابا عبد الله الجدلي يقول سألت عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. رواه الترمذي في ابواب البر والصلة والآداب. حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کے اندر اس پوری روایت کو ایسے ہی ابواب البر والصلة والآداب کے اندر لائے. حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ الجدلی کو یہ بیان کرتے سنا کہ میں نے آ کر کے اما عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اما ایک سوال کرنا ہے. کیا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے. جی، اخلاق بتائیے. دیکھیں ایک ایک لفظ کو گانٹھ باندھ لیجئے. جی، فرمایا لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نہ تو آپ فاحش تھے نہ متفحش. بل فرق بین الفاحش والمتفحش. لم یکن فاحش ولا متفحش، بل فرق بینہما، دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ فاحش کا مطلب الذی یتکلم بالفاحش، الذی یتکلم الفاحش، بولے تو گندا بولے، گندا بولے. اچھا، اور پھر متفحش الذی یجعلہ دیدنہ عادتہ. اب متفحش وہ ہے کہ یہ گندی بات منہ سے نکالنا اس کی عادت بن جائے. فاحش جو ہوتا ہے کبھی کبھی اچھا بول لیتے ہیں لیکن جب بولتا برا بولتا ہے، لیکن کبھی کبھی اچھا بھی بولتا ہے. لیکن متفحش کون ہوتا ہے؟ بولے گا تو ماں بہن کی بولے گا ہی. جی، یہاں تک کہ دوست ایک دوست سے خطاب کر کے ماں بہن کی گالی دے کر کے وہ خاطب کرتا، دونوں ہنستے.
لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نہ تو آپ فاحش تھے نہ متفحش تھے. اچھا ولا سخابا فی الاسر، یہاں کہا گیا سخب. سخب ہوتا ہے اس لیے کہ 2-1000 آدمی کہیں جمع ہوں تو اگر سانس بھی لے تو شور آتا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. تو بہت سارے لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں شور تو ہوتا ہی ہے، سخب ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھو، جنت میں سخب نہیں ہے، شور شرابہ نہیں ہے. کاہے؟ اس لیے کہ یہ شور جو ہوتا ہے نا یہ دماغ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے، دل کے اوپر بھی، اس لیے کہ سماعت کا تعلق ڈائریکٹ قلب سے ہے. جی لہذا دیکھو پوش ایریاز میں لکھا ہوتا ہے یہاں اس ڈیسیبل کے آگے، اس ڈیسیبل سے زیادہ آواز کے آپ یہاں ہارن نہیں بجا سکتے. کیوں بھائی؟ کیوں ہارن نہیں بجا سکتے؟ اس لیے کہ ہارن کی آواز سے آدمی کا دماغ متاثر ہوتا ہے، دل متاثر ہوتا ہے. یہ ایک نکتہ بتاؤں، یہ جہنمی لوگ ہیں، کتنا بے بہو جی جی وہ جہنمی لوگ گئے کہاں؟ جہنم کے دروازہ پہنچا ہے، ڈانٹ کے کہا ہے یہ کیسے آئی ہو؟ الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب ضرورت ہے آپ لوگوں کو ڈنڈا دکھانے کی، ڈنڈے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کو یہ نہیں کہنا ارے یہ کر لو تو معاف ہو جائے گا، یہ کر لو تو جنت میں چلے گا. نہیں، بہت خراب ہو گئے ہو تم لوگ، بہت خراب ہو گئے ہو. اور اسی خرابی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہمارے سروں کے اوپر جوتے پڑ رہے ہیں. معلوم ہے؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو ایسے اونٹ کی طرح ہماری مثال ہو گئی، ایک بھی کل سیدھی نہیں ہے. تو ہم کون سا نقطہ بتانے جا رہے تھے، وہ پہنچے وہاں ڈانٹ کر کے کہہ رہا ہے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں آیا تھا. پھر یہ کیسے آئے گئے؟ فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقالوا لو كنا نسمع. سماعت کا حوالہ پہلے اس لیے کہ سنتے تب نہ دل میں بات بیٹھتی، تو سماعت اصل ہے. سماعت کا تعلق قلب سے ہے، آدمی سنتا ہے تب دل میں بیٹھ. کہا تو ہو دیکھو جو ہے وہاں نہ جاؤ، جائے سنیے تو گمراہ ہو جی. وقالوا لو كنا نسمع، کاش کہ ہم سنتے. سننے کا تعلق، ارے سنو گے نہیں تو دل میں بیٹھے گا کیسے؟ اس لیے کہ سماعت کا تعلق قلب سے. تو ولا سخب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تھے. سخب حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، اے ہے کیا مقام ہے جانتے. وہ میں کئی دفعہ اس پوری حدیث کو پڑھ چکا ہوں، ٹائم نہیں ہے، مفہوم بتا دیتا ہوں. حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی محترمہ آ رہی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ. کچھ لیے ہی برتن ہے، ان میں سالن والن ہے، یہ ادام او شراب، کوئی پینے والی چیز ہے یا پھر سالن والن ہے. آ رہی ہیں وہ، میں جب آ رہا تو دیکھا آ رہی ہیں آپ کو کھلانے کے لیے، کچھ دینے کے لیے. جب وہ آئیں تو ان سے کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا. ہماری عورتوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے. واللہ کہتا ہوں 2 کام اگر کر لیں دوسرے دن ہماری قسمت بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائیں. ایک تو ہمارے گھر سے فجر کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز نکلے، اور دوسرے ہمارے گھر میں سارے لوگ تہجد گزار ہوں. اب دیکھیے دوسرے دن حالت بدل جائے. ہمارا کیا تعلق؟ نہ قرآن سے ہمارا تعلق نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے. چھوڑ دیا گیا تم کو، جاؤ جاؤ پیٹو، جو چاہ رہا پیٹ دے رہا. اللہ کیا کہہ رہے تھے ہم؟ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں یہی چیز ہمارے اندر نہیں. تو آئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سلام بھیجا. اللہ کا سلام بولیے ان کو کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا، اور اس کے بعد پھر میرا سلام بولیے. کیا عورت ہوگی جسے اللہ کا سلام آتا ہو. اور جب وہ آئے تو اللہ کا سلام کہنے کے بعد میرا سلام بولیے، اور یہ بولیے کہ اللہ نے ان کو جنت میں ایسا گھر موتیوں کا تیار کر رکھا ہے، لا صخب فیہا ولا نصب، جس محل کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں ہے. جنت میں شور شرابہ نہیں ہے. جی یہ دلیل، شور شرابہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بازاروں میں جاؤ ولا سخابا فی الاسواق، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے. آج ایک نو دولتی سیٹ کا بیٹا موٹر سائیکل دیجیے، بعد میں پتہ نہیں کہ سائلنسر میں کہہ لیتے صاحب کیا کہہ لیتے پوچھو میں کالا کاٹی کر رہا ہاں ہاں کالا کاٹی کہہ لیتا ہوں، بھڑ 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 بھڑ. وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس آواز سے پڑوسی کا بچہ جو ابھی سویا ہے متاثر ہو سکتا ہے. جی بات ختم ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہم رائے دو نا دونوں کام کرے کو بیٹھا ہے. سنیں شیخ کو بھی بولنا ہے نا 10 ہی بجے تک، شیخ کو بھی تھوڑا بولنا ہے. نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آرام سے ٹائم دے کر کے بلائے نا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے آدھے پون گھنٹے میں کچھ. آؤ کہاں گئے؟ جزاک اللہ خیرہ احسن الجزا. یہ تھے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، جو ابھی تک آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی علمی خطاب فرما رہے تھے. دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کہی ہوئی تمام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اعلان سماعت فرمائیں، اور آپ حضرات ابھی اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں، اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دیکھیے برطانیہ میں ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ایک علامہ بہاؤالدین حفظہ اللہ. تقریباً 75 جلدوں میں انہوں نے 75 جلدوں میں ختم نبوت پر لکھا ہے. 75 جلدوں میں، اور 12 جلدوں میں تاریخ اہل حدیث. بہت بڑا اسکالر ہے. ہمارے نوجوان دوست جناب کاشف شکیل صاحب ابھی انہوں نے JRF بھی نکالا ہے، یعنی PhD کے لیے الحمدللہ راستے ہموار ہو گئے اور اچھی تنخواہ ملنے والی ہے. تو الحمدللہ ان کے لیے بہاؤالدین ایوارڈ سے نوازا گیا ان کو، اور جو ہے دیا گیا ہے. اور کا کہنا یہ تھا کہ قاسمی صاحب کے ہاتھوں دیا جائے، تو بہرحال میں یہ دیکھیے یہ بہاؤالدین ایوارڈ ہے، جو یہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں. بڑی صفات اور بڑی خصوصیات سے اللہ نے اس کم عمر نوجوان کو جو ہے نوازا ہے. تو یہ بہاؤالدین ایوارڈ ان کو دیا جاتا ہے. اور میری کتابیں کہاں ہیں؟ اور یہ میری کتاب ہے، میں اپنی طرف سے تدمیس المعقول فلسفے پر ہے. یہ نحو کے اوپر یہ ضخیم کتاب ہے. جی اصول الفقہ کے اوپر ایک بڑی تفصیلی کتاب ہے. جی اور اسی طریقے سے یہ اصول تفسیر پر ہے. جی اور یہ عروض کے اوپر ہے. تو تقریباً 5-6 کتابیں لے آیا، بہت ساری کتابیں. تو بہرحال آپ لوگوں کا شکریہ. کتاب دیجیے شیخ کو دیجیے. ایک کتاب یہ لیجیے. کیا کرنا ہے؟ اس کا رسمی اجرا ہے. شیخ ہے. حضرات گرامی، جیسا کہ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ محسن ملت، مورخ اہل حدیث، نازش سلفیت علامہ ڈاکٹر پروفیسر بہاؤالدین حفظہ اللہ، جو برطانیہ میں رہتے ہوئے 75 جلدوں میں تحریک ختم نبوت تصنیف کی اور 12 جلدوں میں تاریخ اہل حدیث مرتب فرمائی. اس مجاہد ختم نبوت کی تاریخ اہل حدیث کی 12ویں جلد یہاں رسم اجرا کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان ایک جماعت کے عظیم ادیب اور نوجوان شاعر کاشف جمیل صاحب یہاں ہمارے اور آپ کے درمیان جناب جلال الدین صاحب کے بغل میں کھڑے ہیں. انہیں ایوارڈ کے طور پر یہ اس کتاب کے اجرا کے لیے جناب جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کے ہاتھوں سے رسم اجرا کی جائے گی، اور انہیں جو ایوارڈ دیا گیا ہے اس کے لیے انہیں یہ کتاب دی جائے گی.
السلام علیکم. اس پرمسرت موقع پر ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے یہاں ممبئی کی طرف سے ہم انہیں ایک خدمات کے اعتراف میں ان کے ایک شیلڈ پیش کرنا چاہتے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب وہ شیلڈ ان کی نیابت میں ہماری طرف سے قبول فرمائیں. بہت شکریہ. یہ شیلڈ علامہ ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب جنہوں نے 75 جلدوں میں ختم نبوت پر کام کیا ہے اور 12 جلدوں میں تاریخ اہل حدیث مرتب کی ہے، یہ ان کی خدمت میں ہم ان کی نیابت میں شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو پیش کر رہے ہیں. حیاک اللہ شیخ بہاؤالدین صاحب، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. آپ نے مجھے اس لائق سمجھا اور ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں.